آج سورہ نور میں رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے احکام صادر فرمائے۔ جہاں جھوٹ گناہ ہے، چوری گناہ ہے، سود گناہ ہے، وہاں زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ کہ باقی گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے، بندے پر اللہ نافذ کرے گا، مگر زنا ایسا گناہ ہے اور چوری ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا ہی میں شریعت نے مقرر کر دی۔ زنا ایک ایسا برا فعل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی برکتوں کو دور فرما دیتا ہے، رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے اور زانی کے چہرے سے نور جاتا ہے، اور کثرت سے زنا کرتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں اور نہیں جانتے اللہ کی اس عذاب کو۔ اللہ سے ڈریے، خوف پیدا کیجیے۔ کتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ اور بچھو ہیں، ہر بچھو خچر کے برابر موٹا ہے، گدھے کے برابر موٹا، کتنے بڑے، اور ہر ایک کے 70 ڈنگ ہیں، اور ہر ڈنگ میں ایک زہر کی تھیلی ہے۔ یہ زانی کو ڈنگ ماریں گے، اپنا زہر اس کے بدن میں چھوڑیں گے، اس سے وہ تڑپے گا، ایک بار ڈنگ ماریں گے تو 1000 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ جہنمیوں کی شرمگاہوں کی بدبو سے جہنم کے لوگ پریشان ہوں گے، کہیں گے یہ کیسی بدبو ہے، یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا جو بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل ہونا جانے دیجیے، وہ گناہ صادر ہونا جانے دیجیے، اس کے قریب جانے تک سے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، لا تقربوا هذه الشجرة، کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے بہکایا کہ قریب جانے کے لیے منع کیا ہے، کھا تھوڑے رہے ہو آپ، تو بہکا کر اس کے قریب لے گیا۔ جب قریب آ گئے تو چکھ لیجیے، چکھنے کے لیے تھوڑی منع کیا۔ تو زنا بھی اسی قسم کا ایک برا فعل ہے کہ انسان پہلے اس کی لذت محسوس کرتا ہے، دور سے قریب جاتا ہے، اس کو چکھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ زنا کے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد عورت کے جسم کو بڑھانا اور دونوں شرمگاہوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنے کا نام زنا ہے، وہ تو زنا کی آخری حد ہے۔ مگر زنا کی بدگمانی سے، زنا کی بدنیتی سے دیکھنا بھی زنا ہے۔ زنا کے ارادے سے کچھ بات سننا بھی گناہ ہے، زنا کے ارادے سے چلنا بھی گناہ ہے، زنا کی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے، زنا کی تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے، زنا کی طرف متوجہ ہونے والی چیزیں جو آج کل فلموں میں رائج ہیں، جو پڑھانا رہنا میں سکھاتی ہیں، گناہ سکھاتی ہیں، اور آج تو واٹس ایپ کا دور ہے، ہم اپنے نابالغ بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اور وہ اس طرح واٹس ایپ کے ذریعے اس قدر غلط کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بالغ ہونے کے بعد وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں، رات بھر اس طرح اس زنا میں ہی اپنی رات گزارتے ہیں۔ جب کسی زانیہ کی تصویر دیکھیں گے اور زنا کی حیت دیکھیں گے یا زنا کا فعل دیکھیں گے تو وہ دیکھنا، وہ سننا، اس کی تصویروں کو سامنے رکھنا، یہ سب کے سب زنا میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑا برا گناہ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے، خاص طور پر بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے۔ جو آج حالات ہیں ملک کے کہ کس طرح موبائل کے ذریعے خواہشات کو ابھارا جاتا ہے، اور غیر قوم کے لوگ اس طرح راغب کر کے ہماری بچیوں کو کس طرح انہیں اسلام سے مرتد کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ صرف ان پر نہیں ہے بلکہ ان کے والدین سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ ایک بات چیتنا سمندری شریعت پاک کا مسئلہ کہ اگر بالغ ہونے کے بعد تو نے بچی کی شادی نہیں کی اور اس سے گناہ سرزد ہوا، زنا سرزد ہوا، برائی سرزد ہوئی، چاہے آنکھ کا زنا ہو، چاہے زبان کا زنا ہو، چاہے موبائل کا زنا ہو، تو جتنا گناہ گار وہ آپ کے بچے ہیں، اس سے زیادہ گناہ گار آپ ہیں کہ آپ نے اس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا،
ان کے ساتھ سختی نہیں کی، ان کو گناہ سے نہیں بچایا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ کہ جو لوگ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے لیے کیسا کیسا عذاب ہے، کیسی ایسی سختیاں ہیں، میں ان حدیث کا ذکر کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے کتنے بڑی سخت اس کے لیے دنیا میں سزا مقرر فرمائی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منہما، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ حکم شریعت کا 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں اور اس کے بعد زنا کرتے ہیں تو انہیں رجم کا حکم ہے۔ رجم کہتے ہیں کہ گڑھا کھود دیجئے تاکہ ان پر پتھر ماریے تاکہ وہ اس گڑھے میں سے بھاگے نہیں، اتنا ماریں پتھر، اتنا ماریں کہ وہ مر کے ہمیشہ کے لیے اس پتھروں کی مار سے ختم ہو جائے۔ یہ سزا ہے شادی شدہ کے زنا کرنے پر، اور غیر شادی شدہ ہے اس سے اگر زنا سرزد ہوتا ہے تو اس کو 100 کوڑے ہیں۔ آج کے آدمی تو 10 کوڑے برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ طاقتور تھے تو 100 کو سزا کو برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سزا دنیا میں مقرر کی ہے، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے کہ اللہ کا دین ہے، جب کوڑے مارو یا پتھر مارو تو ترس مت کھاؤ کہ یہ ہم کیوں مار رہے ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس سزا مقرر کی اس کو نافذ کر رہے ہو۔ مگر یہ سزا مقرر کرنا سب کا کام نہیں، یہ کام حاکم کا ہے، اور اس کے لیے سزا جو ہے 4 گواہ ہوں اور اپنی آنکھوں سے پوری شہادت دیں، کہاں زنا ہوا، کس مقام پر ہوا، کس حال میں دیکھا۔ یہاں تک کہ فقہ کرام لکھتے ہیں پھر اس طرح سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے کہ اس طرح اس حال میں آپ نے دیکھا، تب پوری شواہد گواہی مل جائے کہ واقعی اس طرح سے زنا ہوا ہے، تب اس پر کوڑے مارنے کا، تب اسے سنسار کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ ثابت ہو جائے گناہ تب اس کے بعد شریعت کا حکم نافذ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل بس سے بچائے، اپنے بچوں کو بچائے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کو دلال آ گیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ نبی کریم نے منع فرمایا، اس پر غصہ مت کرو۔ اس کو قریب میں بٹھایا اور کتنے پیار سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتاؤ کیا کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرے یا ارادہ کرے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں گوارہ نہیں کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی تمہاری بہن کے ساتھ اور بد فعلی کرے تو کیا تمہیں پسند ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کو گوارہ نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا حضور نے کیا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کرے تو کیا تم پسند کرو گے؟ کہا میں اس طرح پسند نہیں کروں گا۔ کہ جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بہن ہے، تو وہ کیسے پسند کرے گا؟ تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی واقعی میں گناہ کتنا بڑا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو دیکھو وہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہماری بھی ماں ہے، ہماری بھی بہن ہے۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھیے اور اللہ کا خوف دل میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس فعل حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل شب قدر آ رہی ہے، وہ گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ ہم سے آنکھ کا گناہ ہوا ہو، ہم سے زبان کا گناہ ہوا ہو، ہم سے ہاتھ کا گناہ ہوا ہو، ہم کانوں کے ذریعے غیر عورتوں سے بہت لمبی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کان کا گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی گناہ ہے۔ ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، حدیث پاک ہے جب ایک جوان مرد عورت تنہا ہوتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ ان کے خون میں رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح ان کو اس گناہ کی طرف راغب کیا جائے۔ اس لیے مرد عورت کبھی تنہا نہ بیٹھیں۔ اسلام نے انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے، انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ اسلامی قوانین بنائے ہیں تاکہ وہ شریعت کے قانون پر عمل کر کر گناہ کبیرہ سے حفاظت کرے۔ آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں، امریکہ اور لندن اور یورپ کے ملکوں میں چلے جائیے، آج ان کی رپورٹ دیکھیے کہ وہاں ایڈس کی کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں، چونکہ زنا کو انہوں نے عام کر دیا، گناہ کو عام کر دیا، تو آج وہ ایسی سی بیماری مبتلا ہو رہے ہیں کہ ان کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے طلاق کے بعد میں 3 مہینے 10 دن عدت گزارنے کا جو حکم دیا ہے، اس کے پیچھے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے حمل کا پتہ تو 1 مہینے بعد ہی لگ جائے گا، مگر 2 مہینے 10 دن ایکسٹرا آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر رہے ہو۔ جب میڈیکل سائنس نے اس پر ریسرچ کیا تو پتہ لگا کہ ایک مرد اور عورت جب آپس میں قریب ہوتے ہیں
تو اس کی کٹاڑوں اور اس کی جسم کی حیت اس عورت میں رہتی ہے، اس کو ختم ہونے میں تقریباً 2 مہینہ 10 دن اور چاہیے، تاکہ 2 مہینہ 10 دن میں جو جنسی حیثیت اس عورت میں اس مرد کی تھی وہ پوری طرح ختم ہو جائے۔ اگر دوسرے سے نکاح کرے تو اس کی بیماری اس کے اندر منتقل نہ ہو۔ تو اندازہ لگائیے اسلام نے کیسا پاکیزہ ہمیں قانون دیا تاکہ آپ کو گناہ سے بھی بچائیں، آپ کو بیماریوں سے بھی بچائیں اور آپ کو فعل حرام سے بھی بچائیں۔ میں گزارش کروں گا رمضان کے اس مبارک مہینے میں کل آنے والی مقدس رات ہے، کل بچوں سے عہد لیں، آپ بچوں کو آپ تعلیم دیں، آپ بچوں کو تاکید کریں کہ وہ اپنے ہاتھ میں رات کے وقت میں اپنے ہاتھ میں موبائل نہ رکھیں، دیر رات تک ان کو موبائل نہ دیکھنے دیں۔ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ نگاہوں کا گناہ کر رہے ہیں، کانوں کا گناہ کر رہے ہیں، جیسے ان کی خواہشات و لذت بڑھے گی، پھر وہ زنا کی طرف جائیں گے۔ جتنے بڑے گناہ گار وہ ہیں اس سے زیادہ ان کے ماں باپ گناہ گار ہیں، ان کے بھائی گناہ گار ہیں، ان کے رشتہ دار گناہ گار ہیں، اور وہ جو لوگ جو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو اس برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل شب قدر کی رات میں ہم سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زنا جیسے گناہ سے، فعل بد سے ہم کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع